یا بعض بچے ایسے ہیں اللہ رحم کرے وہ اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ کبھی بھی بھول کر اپنے ماں باپ کو ایذا اور تکلیف نہ دینا. ماں باپ ایسے ہیں کہ تمہاری مغفرت اور بخشش کرائیں گے. ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت مالک ابن دینار ہے. وہ حج کرنے کے لیے گئے. جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے کتنے لوگوں کے حج کو قبول کیا ہے, کتنے لوگوں کے حج کو نہیں قبول کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں بتایا کہ اللہ نے سارے آدمیوں کے حج کو قبول کر لیا ہے سوائے ایک کو چھوڑ کر. سوائے ایک کو چھوڑ کر. اب حضرت مالک ابن دینار سوچتے ہیں کہ کون ایسا بدنصیب ہوگا جس کے حج کو اللہ نے نہیں قبول کیا ہے, باقی سارے لوگوں کے حج کو قبول کر لیا. انہیں رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا وہ کون شخص ہے, میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, کون سا اس کا عیب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام بتا دیا, اس کے گاؤں کا, اس کے گھر کا, اس کے دیش کا. اب جب صبح ہوئی تو جو بلخ کے رہنے والے تھے آپ نے اعلان کیا کہ یہاں بلخ کا کون ہے, جو شہر کا نام تھا. تو کہا ہم ہیں. کہا تم میں ہارون کون ہے. کہا ہارون, ہارون تو چھوٹی موٹی چڑیا کا نام نہیں ہے. ہارون تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ولی ہے کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے ان دنوں کو چھوڑ کر وہ پورے سال روزے رکھتا ہے. رات میں رب کی عبادت کرتا ہے, کبھی چھائی میں رب کی عبادت نہیں کرتا, دھوپ میں کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے. اب مالک ابن دینار سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا پرہیزگار دن کو روزہ رکھے, رات کو نمازیں پڑھے اور بولو دن میں پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, پھر بھی اس کا حج قبول نہیں. اب اور زیادہ جو ہے دلچسپی پیدا ہوئی, آخر کون سی بات تھی معلوم تو کریں. کہا کہاں ملے گا. کہا حضور ہم لوگ بیٹھے ہیں, وہ بیٹا نہیں بلکہ وہ پہاڑ پہ رب کی عبادت کر رہا ہے. آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دھوپ میں نماز پڑھ رہا ہے, اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کے دل میں خیال آیا اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا ہے تو اسے ملال ہوگا, اسے دکھ ہوگا, اسے تکلیف ہوگی. حضرت مالک ابن دینار سوچتے اسے نہیں بتاؤں گا, اسے نماز پڑھنے دو. مگر جب چلے تو اس کو آہٹ محسوس ہوئی. اس نے کہا کون. کہا کس لیے آئے تھے. کہا بس یوں ہی آئے تھے. کہا آپ اس لیے تو آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حج کو قبول نہیں کیا ہے. اب مالک ابن دینار سوچ میں پڑ جاتے ہیں, بولو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا تو کتنا بڑا اللہ کا بندہ نیک ہوگا. اب مالک ابن دینار کہتے ہیں جب تجھ کو پتا ہے تو بتا اللہ تعالیٰ نے تیرے حج کو قبول کیوں نہیں کیا ہے. اب وہ کہنے لگا, دل پہ ہاتھ رکھ کے نوجوان ہماری ماں اور بہنیں سنیں. اب وہ شخص کہنے لگا آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی نہ ہوتے تو ہم نہ بتاتے. اے مالک ابن دینار آج سے 40 سال ہو گئے ہیں, میں ہر سال حج کرنے کے لیے آتا ہوں, دن میں روزہ رکھتا ہوں, رات کو رب کی عبادت کرتا ہوں, اور جب حج پورا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ایک نیک بندہ آتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا ہے. اللہ. حضرت مالک ابن دینار پوچھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے, آخر تیرا کون سا گناہ ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ تیرے حج کو قبول نہیں فرماتا ہے. وہ کہنے لگا کہ میں جب نوجوان تھا میری صحبت غلط ہو گئی, میں شرابی ہو گیا. آپ مسلمان اللہ اکبر آپ شرابی ہو رہے ہیں, اللہ رحم کرے. کہتے ہیں کہ میں شرابی ہو گیا اور رمضان کی پہلی تراویح تھی, رمضان کا پہلا روزہ آنے والا تھا. جب میں گھر آیا تو میں شراب پی کر آیا. میری ماں نے دیکھا, کہا نالائق بدتمیز لڑکے, تو نے رمضان کا احترام نہیں کیا اور تو نے جو ہے رمضان کے پاک مہینے میں بھی شراب پی لیے. ماں نے مجھے مارا, میں نشے کی حالت میں تھا, میں شراب میں دھن تھا, مجھے کچھ خبر نہ ہوئی, میں نے ماں کو پکڑا اور ڈھکیل دیا.
میں نے ماں کو پکڑا اور ڈھکیل دیا اور اپنے بستر پہ گیا، لیٹ گیا، میں نشے کی حالت تھی، میں سو گیا۔ رات میں جب نیند کھلی میں نے بی بی کو آواز دی تو بی بی پہلے بڑے نرم اور اچھے لہجے میں بولتی تھی، مگر اس دن بڑے سخت لہجے میں بولی۔ تو میں نے اپنی بی بی سے کہا، اے خاتون، اے میری شریک حیات، میں پہلے بھی شراب پی کے آتا تھا مگر تو نے کبھی اس طرح سے گفتگو نہ کی۔ آج ایسی کون سی بات ہو گئی کہ تم مجھ سے تلخ آواز میں بات کر رہی ہے؟ اس کی بی بی نے کہا، تجھ سے بات ایسے نہ کروں تو کیا کروں؟ جو لڑکا اپنی ماں کا نہ ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے اپنی ماں کا نام سنا میں نے پوچھا میری ماں کو کیا ہوا؟ میری بی بی کہتی ہے ماں کے بارے میں پوچھتا ہے؟ اے نالائق بدبخت انسان، تو نشے کی حالت میں جب آیا تھا تو نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈھکیل دیا تھا، جلتے ہوئے تندور میں تیری ماں جل کے مر گئی ہے۔ میں نے اسے کسی طرح باہر نکالا، جب تک باہر نکالا تھا وہ مر چکی ہے۔ وہ ہارون کہتا ہے جیسے ہی میں نے اپنی ماں کو دیکھا ماں جل کر کالی ہو گئی تھی، میرے اندر جو ہے بڑا افسوس ہوا۔ جس ہاتھ سے میں نے ماں کو ڈھکیلا تھا میں نے کلاڑی کو اٹھایا اور اس ہاتھ کو میں نے کاٹ کر پھینک دیا کہ وہ ہاتھ کس قابل، جس جو ہاتھ ماں کا قاتل ہو۔ اس دن سے اللہ کے ولی اے مالک ابن دینار 40 سال ہو گئے ہیں، ہر سال میں حج کرنے کے لیے آتا ہوں، دن میں روزے رکھتا ہوں، 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتا ہوں، رات کو بھی ربی عبادت کرتا ہوں اور وقت کے مطابق بس جینے کے لیے کھاتا ہوں۔ ہر روز میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جب سے ماں کو تندور میں ڈھکیلا ہے تب سے اب تک اللہ تعالیٰ نے میرے حج کو قبول نہیں کیا ہے، اور کوئی نہ کوئی اللہ کا ایک بندہ آتا ہے مجھے بتا دیتا ہے ہارون اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا ہے۔ مالک ابن دینار ناراض ہوتے ہیں اور وہاں سے چلے آتے ہیں۔ آنے کے بعد میں اپنے بستر پہ جب آرام کرتے ہیں انہیں جو ہے نیند آ جاتی ہے، قسمت کا ستارہ بلندی کو پا جاتا ہے، خواب میں مدینے کے تاجدار راحت و قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد میں جو ہے مالک ابن دینار سے کہتے ہیں اے مالک ابن دینار تم اس ہارون کے اوپر ناراض کیوں ہوئے؟ مالک ابن دینار کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا؟ اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے مالک تم جانتے ہو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، اس کی ماں کا جب نمبر آئے گا رب کریم اس کی ماں کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا، ماں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، مگر اس کی ماں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے گی اور یہ جہنم کی وادیوں میں چل رہا ہوگا، یہ جہنم کے اندر طرح طرح کا عذاب پا رہا ہوگا۔ اس کی ماں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے گی، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا میرا لاڈلا بیٹا کہاں ہے؟ میرا لگتے جگر کہاں ہے؟ میرا نور نظر کہاں ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تب فرمائے گا تیرا بیٹے نے تیرا قتل کر دیا تھا اس لیے وہ جہنم کے اندر عذاب پا رہا ہے۔ ماں اس کی کہے گی مولا میرے بیٹے کو جہنم سے نکال دے، رب فرمائے گا وہ قاتل ہے، اس نے تیرا قتل کیا تھا، تو اس بچے کے لیے اتنا بے قرار کیوں ہو رہی ہے؟ وہ لڑکی اور ماں کہے گی مولا جب تک تم میرے لال کو جہنم سے نکال کر اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو، اس کی مغفرت اور بخشش نہ فرما دے گا تب تک میں جنت میں نہ جاؤں گا۔ رب کی رحمت جوش میں آئے گی ماں کی دعاؤں سے اور رب کریم اس کو جہنم سے نکالے گا، جہنم سے نکالنے کے بعد میں ماں کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں ذرا غور کرنا، ہم لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت مل جائے، ہم لوگ روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ جنت مل جائے، ہم لوگ زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ جنت مل جائے، ہم لوگ حج کو جانے کا ارادہ اس لیے کرتے ہیں کہ جنت مل جائے، مگر میدان محشر میں ہارون تو آج جو ہے 40 سے زیادہ اس نے حج کیے تھے، نہ جانے کتنے اس نے روزے اور نمازیں پڑھی تھی اور رکھی تھی، مگر جب اسے جنت مل رہی ہے نمازوں سے نہ مل رہی ہے، جب اسے جنت مل رہی ہے روزوں سے نہ مل رہی ہے، جب اسے جنت مل رہی ہے حج سے جنت نہ مل رہی ہے، جب اسے جنت مل رہی ہے تو ماں کی دعاؤں کی بدولت مل رہی ہے۔